بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، فقلنا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف صحابی رسول ہیں. 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں کہ میرے اس بچے کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی. اتنے خوش نصیب صحابی. ایک مرتبہ حضرت ام سلیم نے عرض کی کہ آپ اپنے خادم کے لیے دعا بھی فرما دیں. تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی عمر کو لمبا کرے. 100 سے زائد حضرت کی عمر ہے، 100 سال عمر، کوئی تھوڑی عمر تو ہے نہیں. اس کے اولاد زیادہ ہو تو خود فرماتے ہیں کہ بچے اولاد در اولاد، اولاد کی آگے اولاد، 100 تو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. اتنے بچے پیدا ہو. اور فرمایا کہ اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما. ہر ایک کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا. حضور کی دعا کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا. یہ وہ صحابی رسول. تو حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں. فرماتے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وزید ابن ثابت، ایک اور ذہین ترین صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی. زید نام کے کئی صحابی ہیں. ایک ہے زید بن حارثہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے. وہ اور ہے. یہ زید بن ثابت ہے. یہ وہ پہلے نمبر کے وہ صحابی ہیں کہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اور آپ اس کو لکھوانا چاہتے تو سب سے پہلے ان کو بلایا کرتے. تو ادھر مدینے میں یہودی رہتے تھے، وہ عبرانی زبان میں وہ پڑھا کرتے تھے تورات، اور اس کا ترجمہ عربی میں کرتے. اب ترجمہ کرنے میں گڑبڑ کرتے کیونکہ یہود گڑبڑ بہت کرتے ہیں. یہود فسادی بھی ہیں اور یہودی گڑبڑ بھی کرتے ہیں. یہ چھپاتے بھی ہیں، باتوں کو غلط بھی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر پھیر بھی دیتے ہیں. تورات کو انہوں نے ادھر سے ادھر کیا ہے. یہ بہت عجیب قوم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج بھی جو دنیا میں فساد ہے وہ کن کی وجہ سے ہے؟ یہودیوں کی. مسجد اقصی اور فلسطین پر جو ظلم انہوں نے کیا ہے، حملے کیے ہیں، آپ تو خیر ان کے ایمان کو داد دینی چاہیے کہ ان حالات میں بھی تراویح بھی جاری ہے، اور ان حالات میں امام مصلی بھی پڑھا رہا ہے، ان حالات میں نمازیں بھی با جماعت ہو رہی ہیں، جمعہ بھی ہو رہا ہے، اور جنگ کی حالت میں ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت کو فرمایا کہ یہ لوگ نا یہ گڑبڑ کرتے ہیں، تم ان کی بولی سیکھ لو تاکہ یہ جب اپنی زبان میں اس کو پڑھیں، ایک ترجمہ کریں تو کہیں غلط ترجمہ نہ کریں، کیونکہ عربی تو ان حضرات کی اپنی مادری زبان تھی، تو ان کی زبان بھی سیکھ لو. تو حضرت نے 16 سے 17 دن میں ان کی زبان سیکھ لیا. اتنے ذہین صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو واقعہ حضرت انس جو بیان کر رہے ہیں آج کا حدیث پاک میں، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے سحری کی، جس طرح آج کل ہم سحری کر رہے ہیں. یہ سحری کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ سحری کھانا سنت ہے. سحری کا کھانا عام کھانوں کی طرح نہیں ہے، عام ناشتہ نہیں ہے. یہ تو رمضان اور مبارک کی برکت سے ہمیں بابرکت کھانا اللہ عطا فرما رہا.
آٹا وہی ہے، سالن وہی ہے، گھی وہی ہے، لیکن میرے رب نے اس میں برکت پیدا فرما دی. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر بندہ محسوس کر رہا ہے. رمضان گزرنے دے پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے روزوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان میں یہی فرق ہے، ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے. اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بھوک نہ بھی ہو، تمہیں کچھ بھی نہ ہو، لیکن سحری کے وقت جرعہ ماں تو کم از کم نہ چھوڑنا، نہ کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو. یہ کتنا بابرکت کھانا ہے. تو آپ علیہ السلام نے بھی سحری کی. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تم بھی میرے ساتھ سحری کرو. ارے عجیب شان نہیں صحابہ کی. لوگ کہتے ہیں فلانا مولوی صحابہ دی بڑی تعریف کرے. صحابہ کی تو جوتیاں سر پہ اٹھائیں ہمیں فخر ہے. تمہیں کیا پتا صحابہ کی شان کیا ہے؟ صحابہ کے لیے تو قرآن کریم کی آیات بولتی ہیں. اللہ پاک کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تو اللہ کرے ہماری ان سے جو محبت ہو وہ سچی محبت ہو، وہی محبت انشاءاللہ دخول جنت کا سبب بنے گی انشاءاللہ. تو حضرت زید بن ثابت کتنے خوش نصیب کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ سحری کرو. تو ساتھ سحری کی انہوں نے آپ علیہ السلام کے. اب جب سحری کر لی تو آپ علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کچھ وقفہ کیا، درمیان میں وقفہ کر کے پھر صبح کی نماز جلد پڑھی. قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ فصلیا. آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اور انہوں نے نماز ادا کی، باقی صحابہ نے بھی اس وقت نماز پڑھی. اب حضرت انس سے پوچھا ان کے شاگرد حضرت قتادہ نے کہ آپ ہمارے استاد ہیں، آپ تو اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے ہے وہ واقعہ، تو دونوں کے درمیان میں وقفہ کتنا تھا؟ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں صبح کی نماز کو جلد پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کہیں ایسا زبان سے لفظ نہ بول دینا کیا ان مولویت مسئلے بدل بیدن جی سارا سال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ٹائم دے دیں. رمضان المبارک جا کے مولویوں کو نیندر آئی بدی ہوتی ہے اور وہ جلدی پڑھتے تھے، چل بھائی پڑھا دے پارے کر. یہ زبان دین کے بارے میں احتیاط کیا کریں، یہ نہ بولا کریں یہ جاہل بولا کرتے ہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے ایسے تبصرے کرنا. آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ واضح کریں. آج میں نے آپ کو یہ حدیث اس لیے سنائی ہے کہ رمضان میں جلد صبح کی نماز پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. کسی کی زبان جب چل پڑتی ہے نا وہ کاٹتی ہوئی جاتی ہے، وہ نہیں سوچتی کیا کہ میں مولوی پہ اعتراض کر رہی ہوں یا کہیں جا کے اعتراض کہاں جا کے لگے گا، یہ کہاں جا کے پہنچے گی یہ بات. اس لیے تھوڑا کنٹرول کیا کریں آپ حضرات، یہ ان چیزوں پر ذرا ضبط کیا کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جواب میں کیا پوچھا جی؟ یہ یاد ہے جی کہ وقفہ کتنا تھا. اب دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ گھڑیاں ہیں، کہہ سکتے ہیں نا جی یہ اذان کے بعد یہ 10 منٹ کا وقفہ ہے، اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہے. آج تو گھڑیوں کے مطابق کہہ سکتے ہیں، اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں. تو حضرت نے جو وقفہ بتایا میں تو ہمیشہ جب بھی اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں میں جھوم جاتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کا عشق دیکھو، اللہ کی کتاب سے قرآن مجید سے عشق دیکھو کہ وقفہ بتاتے ہوئے جواب میں کیا فرمایا؟ سحری کے درمیان اور نماز کے درمیان میں وقفہ کتنا تھا حضرت؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ. پھر اتنا وقفہ تھا جتنا کہ ایک آدمی قرآن کریم کی 50 آیات پڑھ لے. سورہ واقعہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس کی. جی اب سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی کل 30 آیات ہیں، 30 وہ اور 20 اور شامل کر دیں آپ، یعنی آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 11 آیات دونوں کی بنتی ہے، تو آپ وہ شامل کر لیں تو یہ 51 آیات بن جائیں گے. کرتے ہوئے جتنا وقت لگے گا اتنا وقت سحری کے ختم کرنے اور پھر نماز میں داخل. اور آپ خود اندازہ لگائیں بہت ٹھہر کے بھی اگر کوئی پڑھے گا تو 12 منٹ لگا دے گا، زیادہ آپ لگا دیں بہت ہی تو 15 منٹ لگا دیں. تو اب آپ آج سمجھ گئے، کیا سمجھ گئے کہ صبح کی نماز رمضان المبارک میں جلد پڑھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.